السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 پڑھیں گے، یعنی 70 اور 71۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ قالوا ادع کے قاف کو مبھر کے پڑھنا ہے اور لام کو ڈائریکٹ دال کے اندر ملانا ہے۔ بیچ میں جو واو، الف اور الف یہ تین جو لفظ ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ قرآن میں واو اور الف کہیں کہیں پر لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر نہیں پڑھے جائیں گے۔ لد دال کے اوپر جزم ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم ہوتا ہے تو ان کو قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ہلکا سا ڈبل آواز اور ڈبل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے لد لد، یہ جو ڈبل آواز ہو رہی ہے اس کو قلقلہ بولتے ہیں۔ ربک، را کو مبھر کے پڑھنا ہے۔ یبین لنا، یہاں پر دیکھیے یا کو لام کے ساتھ میں ملایا ہے اور یہ جو بیچ میں نون ہے اس نون کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، اور ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں اگر لام آتا ہے تو وہاں پر تنوین کو یا نون ساکن کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کا ادغام کر دیتے ہیں، اس کو مکس کر دیتے ہیں لام کے اندر، تو اس لیے یہاں پر اس کا نون کو مکس کر دیا ہے لام کے اندر۔ اب یہ لام پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا۔ ما ہی، یہاں پر دیکھیے ہم نے آیت کی ہے، اور جب آیت کرتے ہیں زبر پر تو جس حرف پر آیت ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں آیت یا پر ہو رہی ہے اور یا پر زبر ہے تو یا کو ساکن کر دیں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ما ہی، لیکن یہ جو لام الف کی علامت ہے یہاں پر وقف نہیں کیا جاتا ہے۔ اب جو ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے وہ لمبی آیت ہونے کی وجہ سے کیا ہے، تو اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا، ان کے نون میں غنہ کریں گے، بقرہ کے قاف کو مبھر کے پڑھیں گے اور را کو بھی مبھر کے پڑھیں گے۔ تشابہ، شین کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا کے نون میں غنہ کرنا ہے، اور یہاں پر دیکھیے چھوٹا مد ہے تو اس کو 1 سے 3 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ ان شاء، ان کے اندر نون میں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے جو 15 حروف ہیں ان حروف میں سے ایک شین بھی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کے بعد میں شین آ رہا ہے تو نون کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے۔ شاء اللہ، شاء کے شین پہ دیکھیے بڑا مد ہے تو اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ کے لام کو مبھر کے پڑھا ہے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، قال کے قاف کو مبھر کے پڑھنا ہے، ان کے نون میں غنہ کرنا ہے۔ بقرۃ اللہ، یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد میں لام ہے تو یہاں پر ہم صرف لام کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ ذلول، دال کو سافٹ اور نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ لن کے لام کے اوپر تنوین ہے اور اس تنوین کے بعد میں تا آ رہا ہے تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے کیونکہ تا بھی اخفا کے حروف میں سے ہے۔ کیسے؟ ذلول، اس طریقے سے۔ تثیر الارض، تثیر کے را کو مبھر کے پڑھنا ہے اور ارض کے ضاد کو بھی مبھر کے پڑھنا ہے۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یہاں پر
تسقی کے اندر قاف کو پڑھیں گے اور یا کو نہیں پڑھیں گے، قاف کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، اس لیے کہ قرآن میں کہیں کہیں پر یا لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ حرف، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور سا کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ تل کے اندر دیکھیے یہاں پر بھی تنوین کے بعد میں لام ہے، تو تنوین کی آواز اب نہیں نکلے گی بلکہ لام کی آواز نکلے گی، تل۔ قالوا الآن جئت بالحق، للآن لام کے بعد میں واو ہے، پھر الف ہے، پھر الف ہے، ان تینوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملائیں گے، لام لام پیش لل۔ قالوا الآن جئت، جئت کے اندر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کیسے پڑھا ہے اس کو؟ جھٹکے کے ساتھ میں، جئت بالحق، حا کو حلق سے نکالنا ہے، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور قاف کو ڈبل پڑھنا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذا کے دال کو سافٹ پڑھنا ہے، بحوحا کو حلق سے نکالنا ہے، ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ چلیے یہ تو آپ کا وہ پوائنٹ رہے جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے پڑھنے میں، اور اسی کو تجوید بھی کہا جاتا ہے، تو چلیے پڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ آپ کی دو آیتیں ہو گئی ہیں، آج کے سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام قرآن کریم کو سیکھنے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کے برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔